السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فواد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نومیڈس کمپس۔ ناظرین، آج جس شخصیت سے ہم گفتگو کریں گے، محقق ہیں، مناظر ہیں، مولانا ہیں، میری مراد ہے جناب راشد محمود رضوی صاحب سے۔ السلام علیکم سر، کیسے وعلیکم مزاج ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ جزاک اللہ، آپ بھی تشریف لائے، آپ اپنے سوالات کا آغاز کریں۔ اور میں تھوڑا سا ناظرین کو گزارش یہ کر دوں کہ ہمارے ماشاءاللہ فواد احمد بھائی ہیں، ان کی خواہش تھی کہ کچھ سوالات کا سیشن ہو۔ یہ کچھ اپنے ساتھیوں کی طرف سے کچھ سوالات لے کے آئے تھے، ان سوالات کے جوابات لینا چاہتے تھے، تو میں نے ان کو ویلکم کیا۔ یہ تشریف لائے ہیں تو اپنے سوالات کا یہ آغاز کریں گے۔ جی شروع میرا فرمائیں۔ میرا مقصد بھی، میں بھی تھوڑی سی تمہید باندھوں گا، میرا مقصد بھی آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے یہ سوال کرنا ہے، نہ کہ کسی وہ معاملے کے لیے۔ جی جزاک اللہ۔ تو سب سے پہلے مولانا میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کا یہ جو تعلیمی سفر تھا وہ کیسا رہا، اور یہاں تک پہنچنے میں مطلب کس طرح کا سفر رہا آپ کا؟ تعلیمی سفر کے حوالے سے میں مختصر آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ میں نے بحمد اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں جو پاکستان میں مدارس کا جو تعلیمی نظام ہے اس میں درس نظامی ہے، عالم کورس جسے کہتے ہیں 8 سالہ، بحمد اللہ میں نے وہ بھی مکمل کیا ہے۔ اور فارسی سے لے کر عالم کورس تک، یعنی دورۃ الحدیث تک، پھر اس کے بعد تخصص فی الفقہ الاسلامی جسے مفتی کورس کہتے ہیں، میں نے مفتی کورس بھی الحمدللہ جامعہ نعیمیہ لاہور گڑی شاہ سے کیا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ صدرہ سے میں اسی تعلیم و تعلم اور تدریس کے سلسلے میں اسی شعبے کے ساتھ وابستہ ہوں الحمدللہ آج تک۔ ماشاءاللہ، آپ کی کافی خدمات ہیں۔ میرا سب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ شریعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے شریعت کی، ہر عالم کے نزدیک یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ٹھیک، دیکھیں، یہ مختلف اصطلاحات ہیں یا یوں کہہ لیں کہ اطلاقات ہیں۔ دین، شریعت، مسلک، مذہب اور مشرب۔ دین وہ جو تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی مشترکہ اور متفقن علیہ تعلیمات ہیں، اس کے لیے دین کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور ان مجموعی تعلیمات میں سے توحید، رسالت اور آخرت، یہ وہ تعلیمات ہیں جس پر دین کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں احکامات، یعنی حلال و حرام کا بیان، کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی چیزیں ناجائز ہیں، تو ان کے اوپر اطلاق ہوتا ہے شریعت کا، یعنی وہ رستہ جس پر نبی اور نبی کی امت چلتے ہیں، یوں کہہ لیں شریعت کا معنی بھی رستہ ہے، راستہ۔ تو ان احکامات کے اوپر شریعت کا اطلاق ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس نبی کے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، یعنی وہ احکامات، وہ تعلیمات جو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو حلال و حرام کے اعتبار سے دی ہوتی ہیں، ان پر شریعت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر آگے تفصیلات ہیں، مسلک ہے، مذہب ہے، اور مسلک جو ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ عقیدے کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے فرقہ کہتے ہیں، اور اسی طرح مذہب جو مجتہدین کی فقہی آراء ہیں ان پر مذہب کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور صوفیہ کے ہاں جو ان کا تصوف کا ایک سلسلہ ہے اس پر مشرب کا اطلاق کیا جاتا ہے، جیسے قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، یہ مشرب ہیں، اور حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی یہ مذہب ہیں، اور اہل سنت و جماعت یہ مسلک ہے۔ اور شریعت کا جب ہم اطلاق کریں گے تو شریعت محمدیہ ہماری شریعت ہے، اور دین سب نبیوں کا ایک ہے، دین اسلام۔ ٹھیک ہے، آپ نے بڑی خوبصورت ڈیفینیشن کی۔ اس شریعت کی روح سے مسلمان کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ ہو از مسلم؟ کیونکہ ابھی ہم بہت سارے فرقوں میں بھی بٹے ہوئے ہیں، تو میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان سرین وہ کیا ہوگا، پیور جو ہوگا؟ دیکھیں، مسلم کا اطلاق بھی قرآن و سنت میں جو ہے وہ 2 جگہ پہ ہوا ہے۔ مسلم مومن کے معنی میں بھی قرآن و سنت میں آیا ہے، اور مسلم کا لفظی معنی ہے اپنی گردن کو جھکا دینے والا، یعنی جو شریعت کے، اسلام کے احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے والا، اور اپنی گردن کو جھکا کے اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا، اس کو مسلم کہا گیا ہے۔ مومن کے معنی میں بھی قرآن و سنت میں استعمال ہوا ہے،
اور مطیع و فرما بردار کے معنی میں بھی مسلم استعمال ہوا ہے۔ اب مسلم کی خاص ڈیفینیشن، ظاہر ہے مسلم جو ہے یہ کافر کی ضد ہے۔ الاشیاء تعرف باضدادها، یہ اصول ہے کہ اشیاء اپنی ضد کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں۔ بالکل۔ مسلم کی ضد کافر ہے۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر وہ ہے، علماء نے اس کی تعریف کی ہے، تکذیب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض ما جاء به من عند ربہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت سے لے کے آئے ہیں، ان میں سے کسی چیز کا انکار، ان میں سے کسی چیز کی تکذیب کرنے والا اسے کافر کہتے ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کی تکذیب کرے وہ کافر ہے، اور جو ان تمام چیزوں کو ماننے والا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں کافی سیکٹس ہیں، 2-3 سیکٹس تو بہت پرومیننٹ ہیں، تو جیسے دیوبند ہے، اہل حدیث ہے، اہل تشیع ہیں، ان کے ہاں بھی یہی ڈیفینیشن ہے مسلمان کی؟ دیکھیں، جو میں نے آپ کے سامنے چیز بیان کی ہے، قرآن و سنت کے آپ مجموعی دلائل کو دیکھتے ہیں تو یہی قرآن و سنت کی روشنی میں مسلم کی جو تعریف ہے وہ یہی سمجھ آتی ہے۔ ہمارے ہاں جو عام طور پہ مسلم استعمال ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کا اطلاق اگرچہ 2 جگہ پہ ہوتا ہے، ایک مسلم مومن کے معنی میں اور ایک مسلم مطیع و فرمانبردار کے معنی میں۔ تو مسلم مومن کے معنی میں اس کا معنی اور اس کی تعریف یہ ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو لے کے آئے ہیں اس پر ایمان رکھنے والا وہ مسلمان ہے۔ آپ کے نزدیک ان سیکٹس میں سے کون ہے جو قریب ترین اس ڈیفینیشن کی ہے، یا پورا پیور اترتا ہے اس دیکھیں، ڈیفینیشن؟ بات یہ ہے کہ جو شخص بھی صرف ان سیکٹس یا ان فرقوں کی بات نہیں ہے، فرقوں سے ہٹ کر بالا تر ہو کے جو بھی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات جو ہم تک قطعی طریقے سے پہنچی ہیں اور وہ ضروریات دین کے درجے کی ہیں، ان میں سے کسی چیز کا انکار کرے گا تو وہ تو مسلمان نہیں کہلائے گا، اور جو ان ضروریات دین پر ایمان رکھنے والا ہے اور ان کا اقرار کرتا ہے وہ مسلمان ہے۔ جو ان میں سے کسی کا انکار کرے گا وہ اور کافر ہے۔ اس کے لیے شیعہ سنی وہابی ہونے کی شرط نہیں ہے؟ یہ ایک پھر الگ سے بات آ جائے گی کہ شیعوں کے عقائد کیا ہیں، وہابیوں کے عقائد کیا ہیں، دیوبندیوں کے عقائد ہیں، یہ پھر اس کے لیے مجھے تفصیلاً بولنا پڑے گا۔ پہلے ان کے عقائد ڈسکس کرنے پڑیں گے کہ جو ان عقائد کا حامل ہے، مثلا روافظ ہیں، رافضی ہیں، وہ روافظ جو قرآن کریم کو ناقص مانتے ہیں، اس وقت جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اس قرآن کو جو ناقص مانتے ہیں وہ روافظ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طرح جو روافظ ائمہ اہل بیت کو انبیاء کے برابر یا انبیاء سے افضل مانتے ہیں، وہ بھی ہمارے اہل سنت و جماعت کے ہیں، بلکہ اجماعی طور پہ وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے علماء دیوبند کی جو کفریہ عبارات ہیں، جو ان کفریہ عبارات کے قائل ہیں یا ان قائلین کے کفر پر مطلع ہونے کے بعد بھی ان کو مسلمان جانتے ہیں، تو ان پر بھی وہی حکم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ ترتیب چلتے چلے گا۔ یہ آپ نے بڑی جامع ڈیفینیشن کر دی ہے۔ تو اس کے بعد ان سیکٹس کے ساتھ کسی اہم مسئلے پہ، مطلب آپ کوئی مسئلہ لے لیں، بلاسفیمی کا لے لیں، یا یہ جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں یہ مسئلہ لے لیں، اس پہ کسی طرح کا اتحاد ممکن ہے؟ ایک پیج پہ آ سکتے ہیں؟ ایک پہ آ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو عقائد ہمارے مجمع علیہ متفقن علیہ ہیں، ان عقائد میں جن جن لوگوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں ان کو آپ فارغ کر دیں تو پیج پہ آ سکتے ہیں۔ لیکن ان کو فارغ کیے بغیر تاریخ میں پہلے بھی پیج پہ آئے ہیں، ایک پیج پہ؟ نہیں، وہ تو ہے نا اتفاقی طور پہ کسی خاص مسئلے کے لیے، مثلا مثال کے طور پہ ہمارے امور سلطنت کے لیے یا ملک کی بقا کے لیے کوئی ایسا موقع بنتا ہے، اس موقع پر اکٹھے ہونا پڑتا ہے، تو وہ ایک الگ ایشو ہے۔ مذہبی طور پہ یا اس دینی، موقع پر یہ کفر والی بات ختم نہیں ہو جاتی ہوئی ایسی؟ نہیں، وہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گی، وہ تو اپنی جگہ پہ باقی رہے گی۔ اچھا، جب قیام پاکستان ہوا ہے تو قیام پاکستان کے وقت قادیانی بھی ساتھ ہے کہ نہیں؟ اس وقت تو یہ لا بھی نہیں تھا نا؟ ہم شریعت کے پابند ہیں کہ لا کے پابند ہیں؟ یقیناً ملک کے قانون کے پابند ہیں یا دین کی تعلیمات کے اور شرعی فتوے کے پابند ہیں؟ مطلب اس کا مطلب قادیانی اس وقت قیام پاکستان کے وقت پاکستان کی تحریکوں کے ساتھ تھے کہ نہیں؟ تھے بالکل تھے۔ تو اس وقت ان کا کفر مٹ گیا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں ان مٹا کا تھا۔ کفر ختم ہو گیا تھا، لیکن یا ان کے کفر کو جناب وہ اگنور کر دیا گیا تھا؟ اس بات سے میں آپ کا یہ پازیٹیو تاثر ضرور لوں گا کہ چاہے وہ جتنے بھی کافر ہوں ان کے ساتھ کسی ایک مسئلے پر اتحاد کیا جا سکتا ہے، آپ اس کے قائل ہیں؟
مثلا تھوڑی تفصیل بیان کریں گے تو پھر یہ نا، مثلا جیسے جس طرح میں نے پیر کہا علی نا، شاہ صاحب کے ساتھ سب نے اتحاد کیا یا وہ بھی متفق تھے قادیانیوں کے خلاف، ٹھیک ہے، اس مسئلے پہ یہ سب اکٹھے ہوئے، پھر جماعت علی شاہ صاحب والے معاملے پہ، تو اس طرح ابھی بھی ممکن ہے یہ اتحاد؟ دیکھیں جہاں میں نے عرض کیا کہ امور سلطنت جو ہے نا وہ مستثنیٰ ہے، ویسے اصل حکم یہ ہے کہ کسی ایسے بندے کے ساتھ جس کے عقائد کفریہ ہوں یا وہ مرتد کی کیٹیگری میں آتا ہو، حتیٰ کہ گمراہ بھی ہو، شرعی اصولوں کی روشنی میں اس کے ساتھ اتفاق اتحاد حرام ہے، بلکہ اس کے ساتھ تو کسی قسم کی جو موالات ہیں وہ شرعاً جائز نہیں ہیں۔ ہاں جہاں کہیں امور سلطنت کا مسئلہ آ جائے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ جو امور سلطنت ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہے، کہیں ایسا موقع بن جائے تو وہ صورت مستثنیٰ ہے، ایسی کوئی وہاں ہو مثال سکتا ہے۔ صحابہ کرام یا انبیاء میں ملتی ہے کہ کفار سے اس طرح کا کوئی اتحاد ہوا ہو امور سلطنت کے حوالے سے؟ بعض مواقع پر کفار کے ساتھ جو معاملات تو ہوتے رہے، معاملات تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، البتہ کفار کے ساتھ ہوا ہے، یعنی کافر ذمی کے ساتھ، یہ تو اصل میں اور کیٹیگری میں آتے ہیں نا، یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں جن کے مثلا عقائد کفریہ ہیں وہ تو دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں، اور ایسے جو اس کیٹیگری کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اتفاق ویسے اتحاد کسی صورت میں درست نہیں ہے، البتہ یہ جو استثنائی صورت ہے اس میں ٹھیک ہے، میں اگلے سوال پہ چلتا ہوں۔ ہمارے سوسائٹی میں جو انٹالرنس ہے، صبر کی کمی ہے، وہ مذہبی طور پر زیادہ ہے، مطلب زیادہ جھگڑے جو ہیں وہ آپس میں علماء اور یا علماء کے شاگردوں کے نظر آتے ہیں، جیسے آپ کا اور انجینئر صاحب کا بھی معاملہ، مطلب ریبیٹل نظر آتی ہے ویڈیوز میں بھی ایسے، تو یہ انٹالرنس کیوں ہے یہ، اور اس کا حل کیا ہے؟ یہ دونوں باتیں میں جاننا چاہتا ہوں۔ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے تحمل کے ساتھ آپ اعتماد اور مرزا صاحب تحمل کی سے بات بات کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، جو اسی آواز لیے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ مطلب انجینئر محمد علی مرزا اور میرا تقابل کرتے ہیں تو میری گفتگو، میرے لیکچرز، میرے بیانات آپ دیکھ لیں، اور میرے مقابلے میں انجینئر محمد علی مرزا کے بیانات دیکھ لیں، انجینئر محمد علی مرزا کی زبان چیک کریں، اس کے الفاظ کا استعمال چیک کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تحمل کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے۔ سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی بہت انٹالرنس ہے، آپ تو ویڈیو تحمل سے بنا دیتے ہیں، لیکن جو شاگرد ہیں وہ ہمارے سے چھوٹے، جو آپ سے چھوٹے شاگرد ہیں جیسے میں ہوں یا اور نوجوان ہیں، وہ آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، یا صرف انجینئر صاحب کی صرف بات نہ کی جائے، ویسے بھی سیکٹس کی آپس میں معاملات ہوتے رہتے، اس انٹالرنس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں اور کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ انٹالرنس تو ہے نا، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو دیکھیں وہ تو پھر ایجوکیٹ کیا جائے قوم کو، ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے اور علم دیا جائے، علم آئے گا تو انشاءاللہ یہ ٹالرنس اور تحمل پیدا ہو جائے گا۔ میں بتا تو رہا ہوں کیسے ہوگا، علم آئے گا، معلومات ملیں گی، اور پھر انشاءاللہ سارا کچھ صحیح ہو جائے گا۔ اچھا، انٹالرنس میں ہی ایک کیٹیگری جو ہے وہ ہے بلاسفیمی لا کی، یہ ریسنٹلی کافی سارے معاملات ہوئے جو انبیاء کی گستاخی کے حوالے سے، قرآن کریم کے معاملے کے حوالے سے، یا صحابہ کرام کی گستاخی کے معاملے سے، اس پہ آپ کا کیا سٹانس ہے؟ شرعی طور پہ اس کی کیا سزا ہے؟ بلاسفیمی کی انبیاء پہ بھی رہتے ہیں کہ اگر کوئی انبیاء کی گستاخی کرے تو اس کی کیا سزا ہے، اور شریعت میں وہ سزا کیسے نافذ ہوگی؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، یہ تو مجمل ہے اور متفقن علیہ بات ہے کہ جو شخص انبیاء علیہم الصلوۃ و تسلیمات میں سے کسی کی گستاخی یا توہین کرتا ہے تو وہ واجب القتل ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اب وہ سزا نافذ کون کرے گا؟ جیسے حدیث پاک موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے خوارج کے بارے میں کہ جہاں تم ان کو پاؤ فقتلوہم، ان کو قتل کر دو۔ بعض مشرکین کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ہے کہ ان کو جہاں تم پاؤ قتل کر دو۔ اب یہ جو قتل کرنے کا حکم نافذ کرنا ہے یا اس سزا کو نافذ کرنا ہے، یہ کس نے کرنا ہے اور ان احکامات کا مخاطب کون ہے؟ میں نے اس پر پورا ایک بیان بھی اپلوڈ کیا ہے، اور دلائل کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے باقاعدہ حوالہ جات میں نے دکھا کے یہ ثابت کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ کا موقف یہ ہے کہ یہ جو سارے کام ہیں یہ حاکم وقت اور سلطان اسلام کا کام ہے،
یہ احکامات حاکم نے نافذ کرنے ہیں، سلطان اسلام نے نافذ کرنے ہیں، کسی دوسرے شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے ملک میں ظاہر ہے قانون بھی بنا ہوا ہے، تو قانونی چارہ جوئی کی جائے سب سے پہلے، اور جو نافذ کرنے والے ہیں احکامات ادارے ان تک اطلاع پہنچائی جائے۔ تو اگر وہ نہیں اس کو سیریس لیتے تو وہ ان کا مسئلہ ہے نا، تو وہ کسی ان کا کو مسئلہ قتل ہے، کرنے کا حق نہیں ہے؟ یعنی کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ انجینئر صاحب کا جو بلاسفیمی کے بارے میں سٹانس ہے وہ اس سے کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، تو آپ وہ آپ نے اگر سنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم چلا بھی دیں گے۔ وہ اس سٹانس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک پورا ہے؟ ان کا بیان کریں نا کیا ہے۔ ان کا یہ ہے کہ بلاسفیمی کا لا جو ہے وہ اس طرح نہیں، پہلے ہم یہ نوعیت دیکھیں گے کہ گستاخی ہے بھی کہ نہیں، اور وہ یہاں پہ کوئی اہل نہیں ہے اس کے کہ وہ بتائے کہ گستاخی۔ نہیں، یہ تو بالکل باطل بات ہے، یہ یعنی دنیا میں جو مرضی کوئی اپنی زبان سے بکتا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاسفمی ہوئی نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو اس کو پہلے اس کو چیلنج کرنا پڑے گا اس بات کو۔ جی، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے اس کو چیلنج کریں، بعد میں جو دعوے وہ کرتے ہیں کہ یہ بھی بلاسفمی، یہ بھی گستاخی، یہ بھی گستاخی ہے، تو اس کو کون ڈیفائن کرے گا یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی آپ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے جس کو مرضی گستاخی ڈکلیئر کرتا رہے، اور باقی علماء دین ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ وہ بتائیں کہ یہ گستاخی ہے، تو یہ علماء کا کام ہے، اصحاب فتویٰ کا کام ہے کہ وہ فتویٰ دیں گے، اور اس فتوے سے واضح ہوگا کہ ہاں یہ بلاسفمی ہے، یہ گستاخی کی کیٹیگری میں چیز آتی ہے، توہین رسالت کے زمرے میں چیز آتی ہے۔ اگر یہ توہین رسالت والے سارے واضح طور پر آپ نے کہا کہ وہ واجب القتل ہیں، اور حکومت اس کے بارے میں جو بھی اقدام کرے گی، تو یہ جو سیکٹس ہیں ان کے بارے میں بھی اسی طرح کا تاثر ہے اہل سنت میں کہ وہ مطلب ان کے ہاں گستاخیوں والے معاملات ہیں، تو ان کے ساتھ کیا؟ بھئی بات یہ ہے کہ جس کا ثابت ہو جائے گا، یہ جو انجینئر صاحب ایک بہتان لگاتے ہیں بلکہ کہ امام حمزہ بریلوی نے حسام الحرمین میں لکھا کہ ان کو سب کو یہ سب واجب القتل، ان کا قتل کر دو، حالانکہ خود امام احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حسام الحرمین کے حاشیے میں ہی لکھا ہے، جہاں جہاں حرمین طیبین کے علماء نے یہ بات لکھی نا کہ وہ واجب القتل، تو نیچے اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ بھئی یہ آپ نے تنبیہ ہے، آپ کو غور کرنا ہے آپ نے کہ یہ جو احکامات ہیں یہ وقت کے حاکم کے لیے ہے، قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو باقی جو فرقوں کے حوالے سے بات ہے کہ جس کی بھی گستاخی ثابت ہوگی، جو بھی توہین رسالت کا مرتکب ہوگا، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو چاہے وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہو، تو گستاخی ہے نا، جو بھی کرے گا اس کو ہم گستاخی کی کیٹیگری میں لے کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اب قادیانیوں کے حوالے سے ایک خاص تاثر دیا جاتا ہے کہ اہل سنت کا شاید یہ موقف ہے کہ ان سب کو قتل کر دو جہاں بھی قادیانی کو ملے، اس حوالے سے آپ کا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاکستان میں قادیانی توبہ کر کے مسلمان ہوئے ہیں؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھائی قادیانیوں سے مسلمان ہوئے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں، اچھا پاکستان کے اندر قادیانیوں کے مراکز ہیں، بالکل ان کی عبادت گاہیں ہیں، بالکل ہیں، ان کے مراکز ہیں، تو کیا لوگ روزانہ تلواریں لے کے ان کے مراکز میں چلے جاتے ہیں؟ روزانہ تو نہیں لیکن منتھلی تو کوئی نہ کوئی ایشو ہوا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جذباتی طور پہ، بعض مقامات پہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اوورآل تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کے لیے آپ کا کیا موقف ہے؟ اس طرح تو قانون بنانا ہے پاکستان کے اندر، ملک کے اندر قانون موجود ہے تو قانون کے حساب سے چلنا چاہیے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ تو وہ قادیانی تو اس قانون کو مانتے ہی نہیں، تو اس حوالے سے کوئی قانون نہیں۔ بھائی آپ کے لیے تو قانون ہے نا کہ آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، وہ قادیانی نہیں مانتے، لیکن پاکستان کا قانون تو آپ کے لیے تو ہے نا، بالکل، تو آپ تو مانے نا قانون کو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اچھا دو قانون ہیں جن کو کمپیریٹیولی پہلے تو شاید یہ نہیں تھا تاثر، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس پہ پوری ویڈیو بنائی ہے اور ان کا پورا بیان ہے اس پہ کہ بلاسفیمی سے بڑا گناہ ہے شرک۔ تو آپ اس کو کیسے کمپیریٹیولی کیسے دیکھتے ہیں، شرک کو اور بلاسفیمی کو؟ کیونکہ شرک کا تو براہ راست ہے نا کہ یہ معافی نہیں ہے اس کی کوئی، لیکن بلاسفیمی کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نکل سکتا ہے۔ تارالقاری صاحب نے بھی بیان دیا ہوا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہیلا نکل سکتا ہے، تو اس بارے میں آپ کا کیا تاثر؟ دیکھیں شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور توہین رسالت بھی چھوٹا گناہ نہیں، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہمارے جو ائمہ مجتہدین اور بڑے اکابر علماء ہیں، جب گستاخی رسول اور اہانت رسول کے حوالے سے فتوے لکھتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے علماء کی کہ جنہوں نے اس کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ چونکہ توہین رسالت کا تعلق
یعنی حقوق اللہ کے ساتھ بھی ہے اور حقوق العباد کے ساتھ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا بھی اس میں حق ہے۔ تو توہین رسالت کرنے والا وہ اس اعتبار سے مجرم ڈبل ہو جاتا ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کے حق کو بھی پامال کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو بھی پامال کیا ہے۔ شرک کرنے والا اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی معافی ہے۔ اب توہین رسالت کرنے والا اگر کوئی شخص وہ اس طرح اہانت کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو عند اللہ تو اس کی توبہ قابل قبول ہے، اس میں اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن عند الناس یا عند القاضی، امت کے بڑے بڑے جو اکابر علماء اور مجتہدین ہیں، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کی عند القاضی جو ہے وہ معافی نہیں ہے۔ البتہ جو ہمارے ائمہ احناف ہیں، جو ہمارے بڑے ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو جعفر طحاوی علیہ رحمہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی بھی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ مطلب کوئی گستاخی کر کے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے؟ توبہ قبول کر لی جائے گی، یہ ائمہ احناف کا موقف ہے۔ اور اگر وہ عادتاً یہ کرتا ہے اور اس کو عادت بنا لیتا، بار بار کرتا، تو پھر فتویٰ یہی کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اب آپ اس کی نے معافی نہیں۔ میرا خیال ہے پورا کانسیپٹ چینج کر دیا گستاخی کے حوالے سے۔ میں نے اس پر پورا ریکارڈ کروایا ہوا ہے، چینج نہیں کیا، میں نے پوری ریکارڈنگ کروائی ہوئی ہے، پورا میرا بیان، بلکہ ایک نہیں کئی بیانات میرے اس پر ریکارڈ ہیں۔ مجھے بڑا اچھا لگا، یہ بڑا مثبت بیان ہے آپ کی طرف سے، اور جس کی جو جتنی تعریف کی جائے میرا خیال ہے کم ہے۔ لیکن ہم اس اسلامک سسٹم کو، جس کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں، امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں سوسائٹی پہ؟ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے تو ہمیں اتنا کچھ نظر نہیں آتا، لیکن ہم اپنے طور پہ یا گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہمیں لاحق کر کے تو کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ امپلیمنٹ تو دیکھیں نا، قانون بنا ہوا ہے، اب یہ جو حکمران ہیں ہمارے، انہوں نے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ ہمارا کوئی مطلب ہمیں ہم انفرادی طور قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ورنہ پھر یہ ہے کہ من بدل دینہ فقتلوہ، جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دو، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو جو بھی دیکھیں گے ہم اس کو پکڑ کے، پھر تو سارے ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ اچھا، میرا اگلا سوال آپ سے مولانا یہ ہے کہ صوفیزم کے بارے میں اکثر بات کرتے ہیں، ہم نے علماء کو دیکھا ہے، کیا یہ کوئی الگ ٹرم ہے اسلام سے؟ اس کو بہت زیادہ کریٹیسائز کیا جاتا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے بھی۔ میرا خیال ہے ان کی ڈیبیٹ کی جو اگر 4 نیتیں ہیں تو 3 یہی ہیں کہ صوفیزم جو ہے اس نے بگاڑ پیدا کیا ہے۔ ابھی انہوں نے پچھلے دنوں طاغوت بھی کہا صوفیزم کو، تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہ تعصب ہے، تشدد ہے۔ صوفیت یا تصوف یہ دین کا ایک شعبہ ہے۔ اگر ہم احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو احادیث کی کتابوں کے اندر کتاب الزہد، کتاب الرقاق، کتاب الآداب کے نام سے ہمیں مختلف چیپٹرز اور ابواب ملتے ہیں۔ تو گویا کہ زہد، اخلاق، رقاق اور آداب، ان کے اوپر عملی طور پر پریکٹیکل طریقے سے عمل کرنا اور اس کی آگے تربیت کرنا، یہ اصل تصوف ہے۔ تو جیسے محدثین جو حدیث کی فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، علم حدیث سے شغف رکھتے ہیں، ان کو محدثین کہا جاتا ہے، یا اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث کہا جاتا ہے، محدثین کہا جاتا ہے۔ جیسے حدیث ایک فیلڈ ہے دین کی، اسی طرح تفسیر ایک الگ سے علم ہے، اسی طرح سیرت اور تاریخ الگ سے علم ہے، اسی طریقے سے تصوف ایک علم ہے۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا کہ یہ تصوف جو ہے یہ اصل اس کی جو ہے وہ زہد، اخلاق اور رقاق ہے۔ ایسی تعصب اور تشدد سے یہ کہنا ہے کہ جناب یہ الگ سے ایک دین ہے، اور جس طرح محمد علی مرزا نے پچھلے دنوں تصوف کو طاغوت کیا، یہ صرف سینہ زوری اور تحکم ہے اور ایک تعصب ہی کا نتیجہ ہے۔ صوفیزم کی بات آتی ہے نا، تو انجینئر صاحب کے 2-3 طرح کے موقف آتے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے سکر کی حالت جو کسی پر آ جاتی ہے، اور وہ اس کے اوپر انہوں نے کافی ساری ویڈیوز، اور وہ مطلب جس طرح انہوں نے ایک بات کی آپ بہتر جانتے ہیں، یہ جو ہمارے علماء ہیں یا جو ہمارے صوفی ہیں، ان کا یہ جو سکر والی حالت ہے، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں علماء نے یہ لکھا ہے اصول کہ لا مشاہدہ فی الاصطلاح، ہر فن کی اپنی اپنی اصطلاحات ہیں، محدثین کے ہاں اپنی اصطلاحات ہیں، فقہا کے علم کے اندر ان کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ جو جس فیلڈ اور فن کے ساتھ وابستہ ہے وہ اپنے فن کے اندر اپنی اصطلاح کے مطابق گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ میں آپ کا اشارہ
یہ سمجھا ہوں کہ شاید آپ کشف المحجوب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور جس عبارت کو انجینئر محمد علی مرزا بارہا مرتبہ ڈسکس کرتا ہے. ایک اور عبادت بھی اگر آپ نے عبادت کا نام لیا ہے تو وہ مطلب کہ پہلے میرا کشف جھنڈا المحجوب، جو ہے وہ بڑا دیکھیں ہوگا. کشف المحجوب کے اندر سکر والی بحث جو ہے نا صاحب والی، یہ کشف المحجوب کے اندر ہے. جہاں سیدنا داتا علی ولی رحمۃ اللہ علیہ نے سکر اور صاحب کی گفتگو کی ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے سکر کی تعریف کی ہے کہ میں جو سکر کی گفتگو یہاں شروع کرنے لگا ہوں، سکر کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا سکر کہتے ہیں غلبہ محبت حق تعالی، اللہ رب العزت کی محبت کا غلبہ، یعنی جس میں انسان کے اپنے افعال، اپنے اختیار کی نفی ہو جاتی ہے اور بندے کا فعل اللہ رب العزت کی طرف منسوب ہوتا ہے. اس میں بندہ اللہ رب العزت کی محبت میں اس قدر مستغرق ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بندے کے فعل کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور بندے کے فعل کی اپنی ذاتی اس کے اختیار کی نفی ہو جاتی ہے. یہ سکر کی انہوں نے تعریف کی ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیات کو پہلے بنیاد بنا کے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، کہ اے نبی جو کینکریاں یا پتھر جو آپ نے پھینکے وہ آپ نے نہیں پھینکے، وہ تو اللہ نے پھینکے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. یہاں جو کینکریاں یا پتھر پھینکے ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینکے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے کہ وہ اللہ نے پھینکے ہیں. تو ان چیزوں کو بنیاد بنا کے انہوں نے گفتگو کی ہے. اب کوئی بندہ یہاں یہ معنی لے لے کہ سکر کا معنی یہ ہے کہ جس میں انسان جو ہے نا وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے، تو یہ اس کا یہاں معنی لینا غلط ہے. کشف المحجوب میں جہاں انہوں نے گفتگو کی ہے وہ خود پہلے سکر کی تعریف کر رہے ہیں اور سکر کی تعریف ڈیفینیشن کرنے کے بعد اس کی آگے گفتگو انہوں نے شروع کی ہے. میں اس سوال کے حوالے سے نا، یہ ایک واحد ایک سوال ہے. جب میں آپ سے انٹرویو لینے آ رہا تھا نا، جتنے بھی لوگوں سے میں نے بات کی نا، انہوں نے مجھے اس سوال پہ بڑی توجہ دلائی. اس لیے میں اس کو تھوڑا سا اور جو ہے نا بڑھا رہا ہوں کہ یہ اس ایک سوال کی وجہ سے نا بہت سارے ینگسٹر جو ہے نا وہ اہل سنت سے یا آپ کے نزدیک وہ دین سے دور ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے میں تھوڑی سی اور، یہ آپ نے جو آیات سنائی اس میں کیا آپ کا یہ تاثر تو نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالت سکر میں تھے؟ نہیں، دیکھیے وہاں وہ جو ثابت کر رہے ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو افعال ہیں ان کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، ان کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. جس حالت میں بندے کے فعل کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو اس میں بندہ اللہ کی محبت کے غلبے میں ہوتا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا تو معاملہ وراء الورا ہے نا. اب صوفیہ جب یہ استعمال کرتے ہیں نا ٹرم سکر والی، تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی اس حالت کو کہ جس میں بندہ اللہ کی محبت کے غلبے میں ہے، اللہ کی محبت کا اس پر غلبہ ہے اور اس کے اپنے فعل کی نفی ہو جاتی ہے اور جو بندہ کرتا ہے اس کا فعل اللہ کی طرف اس کے بعد منسوب جو ہوتا ہے. بیان وہ دیتا ہے سکر کی حالت میں کوئی صوفی، اور وہ اگر غیر شریعت کے واضح طور پر شریعت کے نافع ہو یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی بھی طرح شریعت کے نافع ہو، تو کیا اس کو ماننا چاہیے؟ بالکل ہرگز نہیں. دیکھیں یہ داتا صاحب کی کتاب میں جو یہ لائن ہے، یہ اس کے بارے میں پھر سن لینا پوری بات ہے. اسی بات کو امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر ذکر کیا ہے اور انہوں نے صوفیہ کے وہ اوقات جب وہ غلبہ حالت کے وقت ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر حالت کا غلبہ ہوتا ہے، یہ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں ذکر کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان سے قلم اٹھ جاتا ہے اور یعنی ان کے معاملات کو اس وقت لپیٹ تو ختم کر دو، کیونکہ وہ اس حالت میں ہیں کہ جس وقت انسان کے اپنے فعل اور اپنے عمل کا اس کو اختیار نہیں رہتا، تو ایسی حالت میں شریعت کا قلم نہیں چلتا. اور ایسی حالت میں ان سے جو سرزد ہوئے افعال ہیں یا ان سے اقوال ظاہر ہوتے ہیں وہ قابل تقلید اور قابل اتباع نہیں ہیں. تو یہ لکھے کیوں گئے پھر کتابوں میں؟ ہاں لکھے کیوں گئے؟ لکھے اس لیے گئے، پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے اقوال و افعال ایسے ہیں کہ جن کا تو اصلاً ثبوت نہیں ہے سند صحیح کے ساتھ، اور جن کا ثبوت ہے لکھے گئے ہیں تو وہ یہ بتانے کے لیے لکھے گئے ہیں، جس طرح امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھ دیا، اس لیے لکھے گئے ہیں کہ یہ غلبہ حالت کے وقت صادر ہوئے ہیں، یہ قابل اتباع اور قابل تقلید نہیں ہیں، اس لیے لکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بھی وہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ میرا جھنڈا قیامت کے دن جو ہے وہ اس یہ ایک واضح اور لکھی ہوئی ہے اور کئی علماء اس کو سناتے بھی ہیں محفلوں میں.
تو ان یہ بھی اسی لیے سناتے ہیں کہ نہیں ماننی ہے؟ دیکھیں یہ جس کتاب کے اندر لکھی گئی ہے نا، مثلا تذکرہ عطار، تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھی گئی ہے. شیخ فرید الدین عطار نے اس بات کو اور اس حکایت کو جہاں ذکر کیا ہے وہاں بھی اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے ذکر کیا ہے کہ لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے جو ہے نا وہ یہ کہہ دیا کہ میرا جھنڈا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے سے بھی اونچا ہوگا. اونچا ہوگا، انہوں نے یہ کہہ دیا. حالانکہ وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان و عظمت ہے اس کا اس قدر لحاظ رکھتے تھے کہ خود انہوں نے باجی بسطامی کا پیچھے واقعہ پورا بیان کیا ہے کہ باجی بسطامی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خواب کی حالت میں مجھے اس قدر بلندی عطا فرمائی کہ میں اتنا بلند چلا گیا کہ مجھے اور کوئی شے اپنی ذات کے علاوہ نظر نہیں آئی. تو کہتے ہیں جب میں پوری بلندی پر چلا گیا تو اتنی بلندی پر پہنچ کے بھی جب میں نے دیکھا تو نبوت کا قدم جو ہے وہ میرے سر سے اوپر اور بالا تھا. یعنی ولایت میں ولی کسی بھی بلند مقام پہ پہنچ جائے وہ نبوت کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اس سے اوپر جانا تو دور کی بات ہے. یہ نتیجہ نکال رہے ہیں. پھر یہ بات بیان کرنے کے بعد شیخ فرید الدین عطار نے آگے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ دیکھیں ان کی طرف یہ بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا جھنڈا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے سے بھی بلند ہوگا. تو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ان کی شان کا اتنا لحاظ رکھتا ہو وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کریں. یہ اس کو سمجھیں کہ ایکسپلین کرنے کے لیے اس بات کو انہوں نے نقل کیا ہے. ایک اور واقعہ میں اس حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. یہ کئی جگہ سنا بھی، تقریروں میں پڑھا تو نہیں میں نے کہیں، اس لیے میں آپ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی مطلب ان کی زیارت بھی کر لی اور نبیوں کی زیارت بھی کر لی. یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں، میں نے اس پر پورا بیان ریکارڈ کروایا اور میں نے یہ بتایا ہے کہ میں 100 حوالہ امت کے اولیاء، اسلاف امت، ائمہ محدثین، بخاری مسلم کے روات اور بڑے بڑے اجلہ جو ائمہ محدثین ان کے حوالے جات پیش کر سکتا ہوں کہ ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے خواب کی حالت میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا. اور ابن ایک منٹ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. یہاں تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، یہ بڑی کنٹروورشل سی بات ہے. تو اس کنٹروورسی میں ہماری طرف سے یہ موقف جانا کہ علماء نے یا صوفیاء نے اللہ کا دیدار کیا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ اصل میں نا آپ تھوڑا سا مسئلے کو خلط ملط کر رہے ہیں. 2 چیزیں ہیں، ذرا سمجھیں. ایک ہے جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کرنا، ٹھیک ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا خاصہ ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح حدیث ہے، امام نسائی کی سنن کبریٰ کے اندر اور بہت ساری اور کتابوں کے اندر یہ حدیث صحیح حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بنایا اور کلیم موسیٰ علیہ السلام کو بنایا، والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنا دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. دنیا میں سر کی آنکھوں سے جس ہستی نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. امام ابن حجر مکی حتمی نے فتاوی حدیثیہ کے صفحہ 200 پہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے تو ہم اس کی تکفیر کرتے ہیں، ہم اس کو کافر کہتے ہیں جو یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے. ہاں، خواب کی حالت میں اللہ رب العزت کا دیدار تو یہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ واقع ہے. امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو تعبیر الرؤیا کے علماء ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے، اتفاق کہ اللہ رب العزت کا خواب میں دیدار ہو سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ابن تیمیہ نے اپنی کتاب بیان و تلبیس الجہمیہ میں لکھا ہے کہ میں اس شخص کو پاگل ہی سمجھتا ہوں کہ جو یہ کہے کہ خواب میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. یہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے. اب سنتے جائیں ذرا. ابن تیمیہ کہتا ہے وہ پاگل ہی ہو سکتا ہے جو کہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا. امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ جو تعبیر الرؤیا کے علماء ہیں ان کا اتفاق ہے خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے. سنن دارمی کے اندر امام دارمی نے پورا چیپٹر قائم کیا اور اس میں امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں،
امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ اس کی تعبیر ہے، ابن سیرین بیان کر رہے ہیں. اور آگے چلیے، مسند ابی یعلا کے اندر روایت ہے، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا. موجم الاوسط کے اندر حدیث ہے، رقبہ بن مسکلہ تابعی ہیں بہت بڑے، اور یہ سند حسن کے ساتھ روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا. امام اوزائی کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. سیر اعلام نبلا کے اندر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار کیا. اور آخری والا سلسلے میں سن لیں، امام ابن بالعاصم کی کتاب کتاب السنہ، اس کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اس میں باقی سارے راوی ثقہ ہیں، ایک راوی جو نا اس کی توثیق نہیں مل سکی، باقی سارے ثقہ راوی ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے اچھا خواب یہ ہے کہ انسان خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھے. یہ سارے دلائل موجود ہیں. تو خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نہ صرف ممکن ہے بلکہ واقع ہے. امت کے اتنے اولیاء نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے کہ جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. قرآن و حدیث کے حوالے سے اگر اسی ٹاپک پہ بات کریں تو ہمیں قرآن اور حدیث میں ہمیں یہ حوالہ جات ملتے ہیں کہ جنتی جو ہوں گے ان کو اللہ کریم اپنا دیدار کروائے گا حشر کے معاملات کے بعد جنت میں جانے کے بعد. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے یہ معاملات آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایسی یہ موقع دیتے ہیں انجینئر صاحب یا کچھ دوسروں کو؟ اصل میں آپ غلط مرض کر رہے ہیں نا. میں نے پہلے تقسیم کر دی ہے، ایک ہے آنکھوں سے دیدار. اب مجھے بتائیں کہ جنتی خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے یا اپنی آنکھوں سے کریں گے؟ وہ تو یقیناً آنکھوں سے کریں گے. تو آنکھوں کی بات ہو ہی نہیں رہی. وہ تو میں نے پہلے کلیئر کر دیا کہ جاگتی آنکھوں سے، اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار یہ دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے ساتھ میں اور آپ کو بات ساتھ ملا دوں کہ مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. میں بھی یہی چلے آپ کہنا چاہتے تھے نا، میں نے آپ کو یاد کروا دیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا نہیں. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ کہا تھا کہ یا اللہ میں تجھے خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ انظر الیک، میں تجھے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کر رہے تھے. اور آنکھوں سے، اپنے سر کی آنکھوں سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے. جس طرح میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیدار جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رکھا. باقی خواب کے اندر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ 100 حوالہ پیش کر سکتا ہوں میں امت کے ان اولیاء کا، ان ہستیوں کا کہ جن کے اوپر امت کا اتفاق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان جو ہے میری شکل میں نہیں آ سکتا. اسی طرح کی کوئی ایسی حدیث آپ پیش کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ اللہ کا دیدار کیا جا سکتا؟ میں آپ کو حدیث ہی تو سنا رہا ہوں، آپ ادھر دیکھ رہے تھے نا. میں نے آپ کے سامنے حدیث ہی رکھی ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو یہ بہترین خواب ہے. امام ابن سیرین جو کہ تابعی ہیں ان کا بیان بھی حدیث ہی ہے، اگرچہ حدیث سے اس کو حدیث مقطوع کہتے ہیں. سنن دارمی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اس کا مطلب یہ کہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا، اس کی تعبیر ہے. مسند ابی یعلا کے اندر ایک روایت ہے، حضرت امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. رقبہ بن مسکلہ تابعی جو بڑے ثقہ تابعی ہیں ان کی میں آپ کے سامنے ان کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، الموجم الاوسط کے اندر ہے اور سند حسن کے ساتھ ہے. یہ روایتیں موجود ہیں. اور ابن تیمیہ کا حوالہ پیش کیا. ابن تیمیہ کہتا ہے کوئی پاگل ہی ہوگا، جاہل ہوگا جو اس بات کا انکار کرے گا. اچھا آپ اس طرح کا حوالہ پیش کریں، ہم تو حوالے پیش کر رہے ہیں. اب کوئی آپ قرآن و سنت سے اس کے محال اور ممتنع ہونے پر کوئی دلیل لے کے آئیں. انجینئر محمد علی مرزا نے کون سی دلیل دی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا؟ قرآن پاک کی کوئی آیت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث ہے؟ نہیں ہے. تو پھر اس کو محال اور ناممکن کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ انجینئر صاحب نے کئی مرتبہ یہ کوٹ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ ہے جس میں انہوں نے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ نبی جو ہیں اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں اور ان کی جو بیویاں ہیں ان کے لیے پیش کی جاتی ہیں. تو اس اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ اس جو ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے کہا وہاں نہیں. لفظ دیکھیں نا، جو لفظ لکھیں وہ پڑھیں. وہ
آپ اپنی طرف سے اس کو ایکسپلین نہ کریں نا. میں نے تو وہ جو الفاظ لکھے ہیں ظاہر ہے اپنے حوالہ اعلیٰ کا دینا ہے تو اعلیٰ کے لفظ لے کے ہیں. جو اعلیٰ نے لفظ لکھے وہ لفظ لے کے ہیں. الفاظ بھی بتا دیں اور اس کی وہ بھی بتا دیں کہ وہ کیا اس کا مطلب اس کو کیسے ڈیفائن کریں، کیونکہ یہ بھی ایک تاثر ایسا دیتا ہے کہ جیسے پہلی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ بات، بہت بڑے محدث ہیں امام محمد بن عبد الباقی زرقانی، جو کہ سیرت کی معروف کتاب مواہب الدنیا اس کے شارح بھی ہیں، اور امام زرقانی دیوبند کے ہاں بھی مسلمہ شخصیت ہے، ان کے بڑے علماء نے ان کی تعریف کی ہے، غیر مقلدین وہابیوں کے علماء نے بھی ان کی تعریف کی ہے، اور ہمارے ہاں بھی ایک بڑے عالم جانے جاتے ہیں امام زرقانی علیہ رحمہ. اعلیٰ نے ان کی عبارت کو نقل کیا ہے اور وہ گفتگو کر رہے تھے حیات انبیاء کے حوالے سے. دیکھیے انبیاء علیہم الصلوۃ و تسلیمات اپنی قبروں میں زندہ ہیں. تھوڑا سا توجہ میری طرف رکھیں گے نا تو پھر مجھے ذرا گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی. اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور نبی کی قبر جنت کا باغ ہے. نبی کی قبر جنت ہے. اچھا، انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں جب تشریف لے جائیں گے تو انبیاء اپنی قبروں میں جب جائیں گے تو ان کی بیویوں سے ان کی ملاقات ہوگی کہ نہیں؟ ہاں نا، میں جواب دینا تھا. ہوگی جی. ان کی اپنی بیویوں سے، ازواج سے ملاقات ہوگی. ہر مومن اپنی بیویوں سے جنت میں ملے گا. نبی کی قبر جنت ہے. جو ازواج طیبات یا انبیاء کی جو بیویاں دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں، عالم برزخ کے اندر وہ بھی جنت میں اور نبی بھی جنت میں ہیں. اگر اس جنت میں نبی اپنی بیوی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس میں گستاخی والی بات کون سی؟ نہیں، وہ عالم برزخ نہیں ہے نا، وہ تو کہتے ہیں اسی حالت میں جیسے ہم ہیں. بھائی عالم برزخ، نبی اس وقت جو ہے وہ اپنی قبر میں عالم برزخ میں ہے اور اپنی قبر کے اندر زندہ ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ زندہ ہے اپنی قبر کے اندر. آپ یہ ڈیفینیشن کر رہے ہیں کہ عالم برزخ میں ہے. علماء اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ ڈیفینیشن نہیں کرتے. نہیں، یہ وہ کہتے ہیں اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا بھی اس بات کو مانتا ہے کہ وہ عالم برزخ میں ہے، زندہ ہے، عالم برزخ کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ ان کی زندگی ظاہر ہے کہ ہمارے تو شعور سے بالاتر ہے، لیکن جو قرآن و سنت کے اندر آ گیا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ کس طرح زندہ ہیں وہ ان کا رب جانتا ہے، لیکن ہمارا اعتقاد تو عقیدہ تو ہے وہ قبروں میں زندہ ہے. اب ان کی قبر جنت بھی ہے. نبی جنت میں اپنی بیوی سے ملاقات کریں تو اس میں گستاخی والی بات کون سی ہے؟ لیکن یہ آپ نے جو جس طرح بات کی اس طرح تو بالکل کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے. لیکن جو یہی بات تاثر نہیں، وہ تاثر بنایا جاتا ہے، وہ بات کو بگاڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بات کو بگاڑا جاتا ہے. اور جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں نا اس طریقے سے تو آپ جنت کا بھی منظر پیش کر دینا کہ جنت کے اندر بھی ایسے ہوگا تو سننے والا ایک دفعہ پریشان ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی میں کرنٹ ایشوز پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. امت مسلمہ کا جو کردار ہے آج کل جہاد کے حوالے سے خاص طور پہ، وہ اس پہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کی اگر میں بات کروں تو وہ ابھی دنیا میں کہیں بھی جو ہے نا وہ جہاد میں شریک نہیں ہے کسی بھی طرح. تو وہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ حالانکہ قرآن کریم میں کس طرح باقی جو لوگ ہیں وہ کتنے شریک ہیں جہاد کے اندر، بالفعل باقاعدہ جو بالفعل جنگ لڑ رہے ہوں کسی ملک میں جا کے یا کسی خطے کے اندر جا کے. باقی نہیں کر رہے تو ہم نے بھی نہیں کرنا. نہیں، آپ نے کہا نا بالخصوص اہل سنت نہیں کر رہے. وہ آپ اہل سنت کے سیکٹ کی بات کر رہے ہیں نا، اس لیے میں نے اہل سنت. اس کا جواب یہ ہے کہ جہاد جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا. جہاد فرض ہے، لیکن دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیا گیا. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیا گیا. روزے اسی پر فرض ہے نا کہ جو قدرت اور طاقت رکھتا ہو، اور قتال فرض ہے تو قتال بھی اس پر فرض ہے جو قدرت اور طاقت رکھتا ہو، یعنی بقدر قدرت. شریعت کے جو احکامات ہیں اس کا جو حکم متوجہ ہوتا ہے مومن مسلمان کی طرف تو وہ بقدر قدرت جتنی وہ طاقت رکھتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس کی وسعت بار تکلیف دیتا ہے. جہاد فرض ہے. اب اس کی تشریح بھی علماء نے لکھی کہ وہ بھی جو ہے نا وہ بقدر قدرت ہے جتنی انسان کی طاقت ہے. اب ہم یہاں سے اگر چاہیں کہ کسی ملک کے اندر جا کے بنفس نفیس خود جا کے ہم جہاد کریں اور باقاعدہ بالفعل جا کے لڑیں تو یہ ہماری قدرت
میں نہیں ہے، ہماری طاقت اتنی نہیں ہے، ہماری قدرت نہیں ہے، جتنی ہماری قدرت ہے اس کے مطابق ہم کریں گے۔ یہ جو آپ نے اگزامپل دی ہے، تاریخ میں دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اس کے بعد بھی اتنی کوئی قدرت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی مسلمانوں کی، لیکن وہ کہاں کہاں دنیا کے نہیں، کن کن آپ کونوں میں دیکھ رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد صحابہ کرام نے جو جنگیں لڑی ہیں، تو ان جنگوں میں، ان مارکوں میں ان کا امیر ہوتا تھا نا۔ خلفۂ راشدین کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں تو وہ خلفۂ راشدین تیار کر کے دستے بھیجتے تھے جنگ کے لیے۔ یہاں چونکہ وہ ایک پورا نظام ہے ملکوں کا اور ریاستوں کا، تو اس نظام کے سے باہر نکل کے ہم نہیں کر سکتے کچھ، جتنی ہماری طاقت، جتنی ہماری قدرت، اتنا ہم کم اس کر کے لیے پھر یہ سکتے ہیں۔ جہاد والی آیتیں جو ہیں وہ ان کو کس طریقے سے ان کے اوپر پورا اتر یعنی سکتے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاد والی جو آیتیں ہیں وہ ایک ایک بندے کو اس کا خطاب ہے کہ آپ نکلیں اور جا کے، تو ہیں؟ میرا خیال ہے، یہ خیال نہیں ہونا چاہیے نا، میرا خیال خیال ہے قرآن کریم تو قیامت تک کے لوگوں کے بھائی لیے ہے نا، دیکھیں۔ تو سب کے لیے ہے وہ کہ آپ نے جہاد کرنا ہے۔ اچھا، میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، یہ بھی آیت ہے۔ اور کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، یعنی اگر آپ کا کوئی شخص جو نا وہ قتل ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنا فرض کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ تو وہ جو قاتل کو قتل کرنا ہے وہ کون کرے گا؟ آپ کریں گے، Obviously فرض حکومت کیا گیا ہے، جی، آپ کریں گے۔ نہیں وہ تو آپ پہلے بتا چکے کہ وہ حکومت کا ذمہ داری ہے۔ تو بھئی اس میں بھی حکومت کا اور مسلمان حکمران اور جو سلطان اسلام ہے اس کو خطاب ہے اس کا، سب سے پہلے اس کا مخاطب وہ ہے۔ تو عوام اس میں کیا کردار ادا کر سکتے عوام نے تو اپنے حاکم کی اطاعت کرنی ہے نا، اس کے مطلب وہ مطابق غلط کر چلنا رہا ہے۔ ہے تو اوکے ٹھیک ہے، بھئی یہ غلط کی بات نہیں ہو رہی، جو مطلب شریعت اگر وہ ایک ظاہر ہے وہ اگر ایک حاکم نہیں جہاد کر رہا، ٹھیک ہے، تو اس کی توجہ دلانے کے لیے ہم کیا کر تو سکتے ہیں؟ توجہ دلائیں نا، میں نے کب کہا کہ نہ دلائیں، توجہ اس کو دلانی چاہیے۔ لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہی سمجھا کہ ہر بندے کو حکم ہے اور ہر بندہ الگ الگ جا کے جہاد کرے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ الگ نہیں، میرا تو وہ سوال ہے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہے یہ آیت۔ بھئی اس کا مخاطب وہی ہے جو قدرت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ معذور ہے تو کیا وہ بھی اس کا مخاطب ہے؟ نہیں، اس کے لیے تو جمعے کے بارے میں بھی ہے نا، وہ تو ایک اس کا مطلب یہ کہ وہ مخاطب نہیں ہے، مخاطب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو قدرت نہیں رکھتا وہ مخاطب نہیں ہے، مخاطب وہ ہے جو قدرت رکھتا ہے۔ اچھا، اس میں انفرادی طور پہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ انفرادی طور پہ کردار کیا ادا کر سکتے ہیں؟ جو اس وقت ابھی مذاکرات آپ نے دیکھے ہیں منظور ہو گئے ہیں، انفرادی طور پہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں اور اپنی طرف سے مالی طور پہ یا اور دیگر جو ذرائع ہیں ان ذرائع سے ان کا ساتھ دیں۔ ٹھیک ہے، ابھی پچھلے کچھ عرصے میں، کچھ 4-5 سال میں اہل سنت میں کچھ گروپس سامنے آئے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی ولایت پہ جو ان کا تھا، ان کی افضلیت پہ، ٹھیک ہے، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یا پھر ایمان ابی طالب پہ، جو مطلب یہ 3-4 گروپس بن گئے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے یا ان میں سے کس گروپ کے جو ہے نا وہ آپ؟ یہ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ اہل سنت کے نظریات سے جو متصادم یہ نظریات جو جمہور اور اجماعی ہمارے عقائد و نظریات ہیں جمہور کے، اور ہمارے اجماعی عقائد ہیں، ان کے خلاف جو ایک ٹولہ کہہ لیں یا ایک طبقہ الگ وقوع پذیر ہوا ہے، یہ تقریباً تینوں انہی کے نظریات ہیں۔ جہاں تک افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا تعلق ہے، تو یہ تو ہمارا اجماعی مسئلہ اہل سنت و جماعت کا، اور اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں۔ اس کا مخالف وہ اہل سنت کے نظریہ سے باہر ہے، وہ اجماع اہل سنت کا منکر ہے۔ اگر آپ اس پر دلائل کہتے ہیں تو اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا موقف بھی یہ ہے، خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بھی یہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 3671 نمبر حدیث ہے، آپ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے آپ سے پوچھا کہ ابو جان یہ بتائیں کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل شخص کون ہے؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ ابو بکر۔ قال قلت ثم من، انہوں نے کہا کہ میں نے پھر پوچھا کہ ان کے بعد، تو کہا کہ ان کے بعد عمر ابن خطاب۔ یہ مولا علی کا بھی عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا بھی عقیدہ ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا اجماعی اور اتفاقی، اور اس پر اہل سنت کا اجماع ہو چکا ہے
کہ شیخین تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ اس کا جو منکر اور مخالف ہے وہ سنی نہیں ہے۔ باقی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے تو یقیناً حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عادل فضلاء صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں، اور جو اہل سنت کا جمہور کا موقف ہے کہ انہوں نے جو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کی، جنگ صفین، اس میں حضرت امیر معاویہ سے اجتہادی خطا ہوئی تھی۔ مولا علی اس جنگ میں بالکل مصیب تھے اور حق پر تھے، مقابلے میں حضرت امیر معاویہ سے اجتہادی خطا ہوئی، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور ان کے فضائل بھی ہیں، ان کے شخصی فضائل بھی ہیں، صحابیت کے اعتبار سے بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی جو ان کو دعائیں دی ہیں، ان کے خصوصی فضائل ہیں، وہ بھی احادیث کے اندر موجود ہیں۔ کسی بھی ایک صحابی کی، تمام صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی بھی توہین کرنا یہ اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ نہیں۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے امام ابو جعفر محمد بن سلامہ الطحاوی رحمہ اللہ، المتوفیٰ 321 ہجری، ان کی معروف کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، اس کے صفحہ 79 پہ انہوں نے اہل سنت کا عقیدہ لکھا ہے کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں ہم حد سے تجاوز اس کی محبت میں نہیں کرتے، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی ایک صحابی سے بھی ہم بیزاری کا اظہار نہیں کرتے، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے ہم اسے دشمن رکھتے ہیں، اور ولا نذکرہم الا بخیر، ہم ان کا ذکر سوائے بلائی کے نہیں کرتے، ولا نذکرہم الا بخیر، ونرا حبہم دینا و ایمانا و احسانا، تمام صحابہ کی محبت ہمارا دین و ایمان اور احسان ہے، وبغضہم کفر و نفاقا و طغیانا، اور ان کا بغض کفر، منافقت اور سرکشی ہے۔ امیر معاویہ عادل صحابہ میں سے ہیں، فضلاء صحابہ میں سے، ان کی توہین اور ان کی تنقیص کرنا یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے، ایسا بندہ بھی سنیت کے منہج اور رستے پر نہیں ہے۔ اسی طرح باقی تیسرا مسئلہ جو آپ نے ایمان ابی طالب کے حوالے سے بیان کیا، تو اس میں بھی اہل سنت کا جمہور 99.99 اہل سنت کے علماء کا موقف یہی ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر واضح صحیح احادیث موجود ہیں کہ ان کا اسلام لانا ثابت نہیں ہے، کلمہ پڑھنا ان کا ثابت نہیں ہے۔ بعض تاریخی روایات کمزور قسم کی جو نا وہ صحیح احادیث کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ صحابہ کے حوالے سے ہی یہ جو کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے نمبر پہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے، اور تیسرے حضرت عثمان، یہ کیٹیگرائز جو کیا گیا یہ کس بنیاد پہ ہے؟ یہ تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر دیں کہ یہ افضلیت کس بنیاد پہ ہے؟ دیکھیں، افضلیت اس اعتبار سے یہاں اگر شیخین کی افضلیت کی بات کریں تو وہ افضلیت مطلقہ ہے، یعنی مطلقاً جب ہم اوورال تمام صحابہ کرام علیہ رضوان سے ہم کمپیریزن کر کے بات کریں گے تو مطلقاً ہم یہ کہیں گے کہ فضیلت کے اعتبار سے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ان کو مقام قرب حاصل ہے، اور جو ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خصوصی فضائل بیان کیے ہیں، اور جو کثرت ثواب اللہ رب العزت کے ہاں ان کا ہے، اس اعتبار سے مطلقاً جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو شیخین ابو بکر، عمر، یہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ یہ میرا سوال میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو افضلیت ہے یہ عمر کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے، یا زیادہ قربانیوں کی بنیاد پر ہے، یا رشتہ داری کی بنیاد پر ہے؟ یہ اس کافی طرح کے تاثر ملتے ہیں۔ یہ جو افضلیت ہے یہ کثرت ثواب کے اعتبار سے ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ہاں ان کی پذیرائی، ان کا اللہ کے ہاں اتنا قرب ہے کہ اللہ رب العزت انہیں ان کے اعمال پر جو ملتا ثواب ہے وہ کثرت سے ان کو عطا فرمائے گا، اور تقوی کے اعتبار سے ہے۔ یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے صحابہ کرام میں سے جن کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اتقا قرار دیا ہے، یعنی تمام سے زیادہ تقوی والے، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار۔ سورۃ اللیل کی وہ آیات طیبات جب نازل ہوئیں، جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق نے خرید کے آزاد کیا، تو یہ آیات حضرت صدیق اکبر کے حق میں نازل ہوئیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى،
اہل سنت کے مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، اور اس میں ابو بکر صدیق کو اتقا یعنی سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار قرار دیا گیا۔ تو تقوی کے اعتبار سے، کثرت ثواب کے اعتبار سے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقام قرب کے اعتبار سے ان کا جو مرتبہ تمام صحابہ سے زیادہ ہے۔ میرا ایک سوال فرقہ واریت کے حوالے سے ہم کر رہے تھے، تو اس میں ایک رہ گیا تھا، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میں اب اس کو کر لوں کہ جب ہم غیر مسلم کی کسی کی تبلیغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایک تانا دیتا ہے کہ تم تو خود جو ہے وہ بٹے ہوئے ہو، کوئی سنی ہے، کوئی وابی ہے، کوئی شیعہ ہے، تو میں نے کدھر جانا ہے، مجھے بتاؤ۔ تو اس کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کسی کو کیا ہم بتائیں کہ کس کو آپ نے فالو کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ غیر مسلم کوئی تو ہوگا نا، وہ ہندو ہوگا، وہ سکھ ہوگا، وہ عیسائی ہوگا، بالکل، تو وہ تو خود بٹے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے ہاں بھی تقسیم تو ہے، ان کے ہاں بھی تقسیم تو سب مذاہب اور سب ادیان کے اندر ہے، تقسیم ان کے اندر بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کسی نہ کسی سیکٹ سے اپنے جو ان کا مذہب ہے وہ آیا ہوگا نا، تو جس میں پہلے تھا اس کو وہ کچھ سمجھتا ہوگا نا۔ اب جب وہ دین کی طرف آئے گا تو اس کو ہم مجموعی طور پہ پہلے دین اس کے سامنے رکھیں گے، جو ہمارا جو بنیادی چیزیں ہیں وہ رکھیں گے، اور پھر آگے جو تفصیلی چیزیں اس کے سامنے آہستہ آہستہ پیش کرتے جائیں گے۔ اور جب ہم ظاہر ہے کہ ہم اہل سنت کے عقیدے کو حق پہ سمجھتے ہیں تو ہم تو اسے یہی کہیں گے کہ یہ رستہ مسلمانوں کا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مومنین تیار فرمائے تھے، ان کا پہلا طبقہ، ان کے پہلے طبقے سے لے کر آج تک مسلمانوں کا جو بڑا گروہ اور مسلمانوں کو جو سواد اعظم چلا رہا ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ تو ہم تو اس کو ریفر کریں گے سنیت کی طرف کہ اہل سنت کی طرف آؤ۔ ایک بہت بڑا سوال جو میرا خیال ہے کہ اگر پہلی ویڈیوز انجینئر صاحب کی دیکھیں نا تو وہاں سے شروع ہو کے تو آخری دیکھ لیں تو وہاں تک ہمیں 80% تو ملے گا، چشتی یا رسول اللہ اور تھانوی یا رسول اللہ۔ اس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ریبٹل کیا، وہ میں اس ڈیفینیشن میں نہیں جا رہا کہ آپ اس کے بارے میں، آپ کا جو موقف تھا ایک مناظرے میں جو اسی ٹاپک پہ ہو رہا تھا جس کو وہ اکثر انجینئر صاحب دکھاتے بھی ہیں، اس میں، اور آپ نے جو ویڈیو بنائی اس میں آپ کے موقف میں کچھ ڈیفرنس تھا، مطلب وہاں کچھ اور موقف تھا، یہاں ویڈیو میں کچھ اور موقف تھا، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جو وہاں میں نے موقف دیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ جب وہ سننے میں یہ لگ رہا تھا جو میرا کوئی موقف اس میں آپ نے وہ سبحان اللہ کہا تھا، وہ جو موقف بیان کر رہے تھے اس پہ، اور وہ موقف یہ ڈیفینڈ کرنے میں تھا کہ مطلب آپ یہ سمجھ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے، جس جماعت میں آپ بیٹھے تھے، پہلے یہ دیکھیں، پہلے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ سبحان اللہ کس نے کہا تھا، یہ بھی آپ نے طے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ کس بات پہ کہا تھا، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، سبحان اللہ کس نے کہا تھا اور کس جگہ پہ، کس لفظ، کس جملے پہ کہا تھا، اور تیسری بات آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آیا کہ مناظرہ اسی عبارت کے اوپر تھا، چشتی رسول اللہ والی عبارت کے اوپر مناظرہ تھا، تو اس کا تینوں کا جواب مجھ سے لے لیں آپ۔ میں تیسرے سوال سے پہلے آغاز کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تقریباً 11 سے 12 سال پرانی بات ہے۔ بالکل مناظرہ ہوا اہل سنت و جماعت بریلویوں اور غیر مقلدین وہابیوں کے مابین۔ مناظرہ چشتی رسول اللہ پہ نہیں تھا، مناظرہ اس موضوع پہ تھا کہ گستاخ کون، ذرا سنیے، گستاخ کون، یہ موضوع تھا، اور اس میں خلاف توقع مد مقابل غیر مقلد مناظر نے، چونکہ پہلے طے ہوا تھا کہ عبارات جو پیش کرنی ہے وہ فریقین کے ان علماء کی عبارات پیش کرنی ہے جن سے ان فریقین کے جو ان کے فرقے ہیں ان کا تشخص قائم ہو۔ مثلا وہ ہمیں بریلوی کہتے ہیں، یہ بریلوی ہیں، ان کا فرقہ ہی بریلوی ہے، اور یہ احمد رضا بریلوی نے فرقہ بنایا ہے، یہ تاثر دیتے ہیں۔ انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں، مرزا بھی یہ کہتا ہے کہ یہ 1896 میں فرقہ بنا ہے۔ تو اب مخالف کو یہ چاہیے تھا کہ عبارت ہمارے مقابلے میں وہ پیش کرتا گستاخ ثابت کرنے کے لیے جو امام احمد رضا بریلوی یا ان کے شاگردوں یا ان کے خلفاء یا ان کے بعد والے بریلوی علماء کی عبارت ہوتی۔ اب ہوا یہ کہ وہ غیر مقلد مناظر نے خلاف توقع 800 سال پرانے بزرگ کا حوالہ پیش کر دیا، وہ جو چشتی رسول اللہ والی عبارت ہے۔ یہ موضوع نہیں تھا کہ چشتی رسول اللہ والا کلمہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، کفر ہے کہ نہیں، یہ موضوع نہیں تھا۔ موضوع تھا گستاخ کون
اور مناظرہ تھا بریلوی علماء کے درمیان اور غیر مقلدین وہابی علماء کے درمیان، اور یہ طے پایا تھا، یہ طے شدہ چیزیں ہیں کہ آپ نے ان علماء کی عبارت پیش کرنی ہے جن سے بریلویوں کا تشخص قائم ہو، اور ہم نے آپ کی ان علماء کی عبارت پیش کرنی ہے جن سے وہابیوں کا تشخص قائم ہو۔ اس نے خلاف توقع یہ عبارت پیش کر دی، اور جس کتاب سے وہ عبارت پیش کی وہ بھی ادھوری پیش کی، ادھوری پیش کی۔ اس میں آگے یہ جملہ اس نے نہیں پڑھا کہ اس میں لفظ لکھا ہوا تھا کہ خواجہ پر اس وقت کیفیت طاری تھی۔ اب ظاہر ہے جب خلاف توقع اس مناظر نے یہ عبارت پیش کی تو میں کون سا مناظر تھا؟ نہ میں مناظر، نہ میں صدر مناظر، پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ مناظر نے یہ جواب دیا کہ تم نے وہ کیوں نہیں پڑھا کہ جو لکھا ہوتا خواجہ پہ کیفیت طاری، اور آگے انہوں نے کہا تو میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اب مائک مناظر کے سامنے، مناظر صاحب کے سامنے، اور ساتھ آپ اس کو نا ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، ساتھ والے جو ساتھی بیٹھے ہیں نا، انہوں نے اس بات پر کہ جب مناظر صاحب نے یہ کہا کہ خواجہ صاحب نے یہ کہا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں، حضور کے غلام ہونے کی، یعنی اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہونے کی جب بات کی نا کہ میں حضور کا غلام ہوں، اس پر سبحان اللہ کہا، اور وہ ساتھ والے ساتھی نے کہا آپ اس ویڈیو کی فرینزک کروا لیں۔ میں نے چیلنج کیا تھا انجینئر محمد علی مرزا کو کہ آپ اس ویڈیو کو نکالو، فرینزک کرواؤ، میری آواز ہی نہیں ہے، آواز وہ ساتھ والے ساتھی کی، لیکن اس نے یہ پورا پروپیگنڈا کیا، اس نے کہا سبحان اللہ کہا، سبحان اللہ کہا۔ اچھا اس میں یہ میرا اس میں کیا حصہ بنتا ہے؟ نہ میں مناظر، نہ میں صدر مناظر، اور رہ گئی بات سبحان اللہ کہنے کی، وہ کہا بھی اس بات پہ کہ میں تو حضور کے غلاموں میں سے غلام ہوں، اور کہا بھی دوسرے ساتھی نے۔ تو اسے مجھے کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا موقف کچھ پہلے اور تھا اور بعد میں اور ہو گیا؟ اور یہ میں نے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ بھائی یہ واقعہ الحاقی ہے، اور مشائخ چیز کی طرف یہ غلط منسوب ہے۔ اس پر میں نے پھر پوری ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ ویڈیو بھی بنائی ہے۔ ابھی ریسنٹلی سننے میں آیا، یہ میں نے سنا ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں جی جی ہے، کہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ یہ جو کنڈوں کا ختم دلاتے ہیں ایک اہل تشیع وغیرہ، تو یہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ دلانا جائز ہے، لیکن ہمیں بچپن سے کچھ ایک اور چیزیں صاحب بہار شریعت مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہار شریعت میں لکھا کہ جائز ہے، کیونکہ یہ سال ثواب ہے، اور یہ سال ثواب چونکہ ہمارے یہاں اہل سنت کے ہاں جائز ہے، تو وہ اس کو کنڈوں کے نام سے آپ اصال ثواب کریں، امام جعفر صادق کے نام پہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام سے، تو جائز ہے، اس کے جائز ہونے میں کوئی اس حرج میں نہیں۔ ایک کنفلکٹ ملتا ہے نا، وہ اسی ڈیٹ کو اہل سنت جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والا معاملہ بنا رہے ہیں۔ نہیں، وہ کنڈوں کا جو مسئلہ ہے نا، وہ حضرت عثمان غنی کی شہادت نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے 22 رجب۔ تو ہم سنی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حدیث پاک میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم الحرام کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، نے پوچھو یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی، تو اس لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ حقدار ہیں، حق رکھتے ہیں، یعنی ہم بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ حق رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم بھی 10 محرم کا یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں گے، لیکن اگلے سال ہم 10 کے ساتھ 9 کا بھی ملائیں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فرقہ کسی اور وجہ سے یہ اصال ثواب کرتا ہے یا اس کو مناتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اصال ثواب کریں، ان کو امام جعفر صادق کو بھی کریں، تاکہ ان کے ساتھ نامشابہت ہو، ان کے ساتھ اختلاف بھی ہو جائے، اور اہل سنت کا نظریہ اپنی جگہ پہ قائم رہے۔ آپ نے ماشاءاللہ کافی سارے محاذ جو ہیں ان پہ گفتگو بھی کر لی، اور ان پہ آپ بات گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں۔ جی جی، تو ایک یہ آخری میرا ٹاپک ہے، آخری سوال کر لیں۔ علامہ اقبال کے حوالے سے آپ نے کچھ 2-4 ویڈیوز بنائی تھی جس کے بارے میں، اب شاعر مشرق کہا جاتا ہے، ان کو ہمارے جو جید علماء جن کو ہم سمجھتے ہیں، اچھے خاصے بڑے بڑے علماء جن میں پیر جماعت علی شاہ صاحب اور پیر، وہ سب لوگ علامہ اقبال کو بڑا قدر کی نگاہ سے اشعار دیکھتے پڑھتے تھے، ہیں، ان کے اشعار پڑھتے تھے۔ یہ ہمارے خادم حسین علی رضوی صاحب کی تو کوئی تقریر میرا خیال ہے نہیں تھی جو اس سارے معاملے میں جب آپ نے ان پہ وہ قادیانیت والا معاملہ بتایا کہ ان کے اس طرح کے عقائد تھے یا وہ اس طرح کا نرم لہجہ رکھتے تھے،
اس کے بعد ایک بہت افراتفری والا نا نوجوانوں میں کم از کم جو اقبال کو پڑھتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس کو کیسے دیکھنا چاہیے اور کیا ان کے شعر پڑھنا بھی جائز نہیں ہے؟ بالکل دیکھیں دونوں طرفیں ہیں نا، دونوں سائڈیں ہیں، دونوں کو دیکھ کے آپ چلیں. جو میں نے باتیں کی ہیں ڈاکٹر اقبال کے حوالے سے اس کے میں نے پروف پیش کیے ہیں، دلائل پیش کیے ہیں. اب ایک طبقہ وہ ہے جو بالکل انتہا پہ کھڑا ہے، ان کو مادر زاد ولی اللہ ثابت کرنے کے در پہ اچھا ہیں. لیکن دوسری طرف یہ چیزیں بھی موجود ہیں. مثلا ملکہ وکٹوریہ کے مرنے پر ڈاکٹر اقبال نے 110 شعر لکھے ہیں مرثیہ، اور اس کا شعر پڑھوں میں آپ کے سامنے. جی جی. اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا، ایک غم گسار تیرے مکینوں کی تھی چلی گئی، اٹھی ہے میت شاہ کی تعظیم کے لیے اقبال اڑ کر سرے راہ گزار ہو. یہ ملکہ وکٹوریہ کی شان میں. اب آ جائیں سکھوں کے گرو نانک. گرو نانک کی شان میں کلیات اقبال کے اندر پوری نظم ہے، اور اس میں گرو نانک کو مرد کامل لکھا اور کہا کہ پھر اٹھی صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے. پھر آ جائے ہندوؤں کے رام چندر کی شان میں پوری نظم لکھی ہے ڈاکٹر اقبال نے. اسی طریقے سے آپ اگر مختلف مکاتب، یہ نظم لکھنے سے ان کے ایمان پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں یہاں ایمان تو ڈسکس نہیں ہو رہا، یہاں ان کی جو دونوں جہتیں ہیں نا زندگی کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ بھئی اگر یہ چیزیں ہیں نا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، تو یہ چیزیں بھی موجود ہیں. تو یہ بات اگر یہ بعد میں ہو، مطلب تھوڑی ترتیب اگر ہم چینج کر لیں. نہیں ایسے نہیں ہے کہ بعد میں ہیں، ایسے نہیں ہیں. 1853 میں ایک ریفرنس میں زیادہ ریفرنس والی بات نہیں. پہلے میری پوری بات سنیں نا، پھر اس کے بعد آپ بات کر لیں. یہ چیزیں موجود ہیں. اب جہاں تک قادیانیوں کے حوالے سے ہے تو یہ تو طے شدہ چیزیں ہیں اقبالیات کے اپنے لٹریچر کے اندر بھی، اور دیگر اور بہت سارے حوالہ جات اس پر موجود ہیں کہ ڈاکٹر اقبال قادیانیوں سے مانوس بھی تھے، ان کے ساتھ تعلقات بھی تھے. جو محمد علی ڈلوزی، جس کو مرزا محمد علی جو جماعت لاہوریہ کا بانی تھا، اس کے ساتھ آخری وقت تک ڈاکٹر اقبال کے مراسم اور تعلقات رہے. جماعت احمدیہ لاہور جسے کہا جاتا ہے، قادیانیوں کے ایک جو یہ لاہور والی شاخ ہے، ان کے ساتھ آخر دم تک تعلقات رہے. ڈاکٹر اقبال کے جو بڑے بھائی تھے شیخ عطا محمد، وہ بھی مرزا غلام قادیانی کے بیعت یافتہ تھے. مرزا غلام قادیانی نے اپنے 313 مخلص جو مریدین کی فہرست شائع کی ہے، اس میں ڈاکٹر اقبال کے بڑے بھائی عطا محمد کا نام بھی موجود ہے. ہم بھائی کا تو نہیں، اقبال کی بات کرتے ہیں. بھائی وہ جو بھائی ہے نا، اس کے بارے میں اقبال نے لکھا وہ میرا یوسف ثانی، وہ شمع محفل عشق ہوئی ہے جیسے قرارے جاں مجھ کو، اس قادیانی کو لکھا ہے نا. نہیں یہ اچھا اس کے بعد ملت بیدا پر ایک عمرانی نظر، یہ ڈاکٹر اقبال کا رسالہ ہے. اس میں ڈاکٹر اقبال نے لکھا ہے کہ اسلامی سیرت کا ٹھیٹ نمونہ اس جماعت کی صورت میں ظاہر ہوا جسے فرقہ قادیانی کہتے ہیں. اسی قادیانیوں کے بارے میں 1850 میں صرف ایک ریفرنس دوں گا. 1853 اب میری پوری بات ہوگی تو پھر آپ دیں گے ریفرنس، پھر میں اس کا جواب دوں گا. چلیں میں اسی پر جناب وہ اکتفا کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں میں نے رکھی ہیں کہ دیکھیں اقبال کی زندگی کے اندر یہ چیزیں بھی ملتی ہیں. 1935 میں علامہ اقبال نے ایک پٹیشن لکھی جس میں انہوں نے لکھا کہ احمدی کمیونٹی کو نان مسلم قرار دیا جائے گا. یہ بر صغیر میں پہلی مرتبہ ان کو نان مسلم کہنے کی جو بات ہوئی وہ علامہ اقبال کی طرف سے ہوئی تھی. تو اب اس ڈیٹ کے بعد آپ کے پاس اگر کوئی ریفرنس ہے تو وہ ہمیں دے دیں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا 1908 میں، مر گیا. جی مر گیا. اس کے مرنے پر پوری امت کا اجماع اتفاق ہو گیا کہ وہ مدعی نبوت تھا اور کافر مرتد دائرہ اسلام سے خارج تھا. 1908 سے لے کر 1935 تک دیکھیں وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے نا، کس نیت سے جا رہے تھے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ 35 تک اقبال صاحب کے نظریات ٹھیک نہیں تھے. ٹھیک نہیں بھی تھے. آپ کی بات اگر مان بھی لی جائے نہیں تو وہ پھر مانے نا کہ یہ چیزیں موجود تھیں. 35 تک یہ چیزیں موجود تھیں. اب رہے گی بات 35 کے بعد کی، میں ادھر بھی آؤں گا، 35 کے بعد کی طرف بھی آؤں گا. 35 سے پہلے کی تو کلیئر کر لینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 35 سے پہلے آپ کلین چٹ نہیں دے سکتے ان کو. دیکھیں یہ ساری چیزیں ان کی زندگی کے اندر موجود ہیں. اچھا اب رہ گئی 1935 کے بعد کی بات. تو 35 کے بعد بھی
डॉक्टर साहब ने इस तरह की चीज़ें उनसे साबित हैं। अशआर तो बहुत साबित हैं, यानी बहुत सारी उनकी इबारात हैं, उनके अशआर हैं जिनके ऊपर उलमा ने गिरफ्त भी की है, काबिल मुआख़ज़ा हैं, काबिल गिरफ्त हैं। और कादियानियों के रेफरेंस से उन्होंने मिर्ज़ा यकूब बेग के मरने पर उसका अफसोस भी किया और कहा कि खुदा उन्हें गरीक रहमत करे, वो सिद्क़ व सफ़ा का पैकर मुजस्सम थे। आपने कहा 1935, ये 1936 में लिखा है इकबाल। देखिए किसी शख्सियत के, और ये भी तो हो सकता है ना उनको सही। भाई वो कादियानियों का हेड आदमी था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपको ठीक है, तारुफ अब नहीं ना मिर्ज़ा यकूब बेग का। मैं आपकी बात बिल्कुल मान गया। तो जितने उलमा अहले सुन्नत के उनकी तकरीरें करते हैं, असल में ये ना देखिए उनके बारे में क्या ख्याल? सारे उलमा को सारी ये चीज़ें उनके सामने नहीं हैं, उलमा अहले सुन्नत के सामने ये सारी चीज़ें नहीं हैं। देखिए आप किसी भी आलिम से जाके पूछ लें कि देखिए कि ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, देखी हैं, वो कहेंगे नहीं, हमारी तो नज़र से नहीं गुजरी ये चीज़ें। जब आप खुद कह रहे हैं कि मेरे दादाजी बड़े एक्सपर्ट थे इकबालियात के, तो दादाजी ने आपको ये सारी चीज़ें बताई नहीं बताई, इसका मतलब ये कि उनके पेश नज़र नहीं थी। मेरे पास काफ़ी सारे रेफरेंसेस हैं उनके लिखे हुए जो ये साबित करते हैं कि अल्लामा इकबाल कादियानियत से बड़े मुतनफ़र थे और उनके बड़े ख़िलाफ़ थे। भाई गुजारिए कब अगर हमें ये मिल गया है कि वो खिलाफ थे तो मेरा ख्याल है पॉजिटिव बात ले लेनी चाहिए। मैं कौन सा मतलब कि कुल्हाड़ा लेके खड़ा हूँ, लेकिन गुजारी ये है कि ये चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर। और जहाँ तक आपने 1935 की बात की, इस पर ही बहस हो सकती है कि 1935 में जो इख्तलाफ चला है वो इख्तलाफ क्यों चला है। अब इस पर बात हो सकती है, पंजाब कौंसल की सदारत है, कश्मीर कमेटी की सदारत है, ये कुछ सियासी इश्यूज़ भी हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है, तो फिर उन उलमा के बारे में क्या, वो कैसे ये हो सकता है कि जी आपने किसी को नहीं मतलब बताया, कोई एक मिसाल हो? देखिए मैं तो आगाही ही दे सकता हूँ, जिस तरह मैंने चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं डिस्कस की, मैंने दिखाई हैं ऑन कैमरा, हवाला जात दिखाए हैं, सारी चीज़ें लोगों के सामने रखी हैं। मेरे तो इस पर बयान बकायदा क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड करवाए कि डॉक्टर इकबाल साहब का ये मौक़िफ़ था, ये नज़रिया था, मतलब कि वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन के बारे में ये था, देवबंदियों के बारे में ये था, और आगा खानियों के बारे में ये था, कादियानियों के बारे में ये था। ये उनके शार हैं जिस पर उलमा ने कलाम किया है, और ये उनके काबिल मुआख़ज़ा जो ना वो उनके खतूत हैं, उनके कलाम से मैंने बहुत सारी चीज़ें पेश की। अच्छा, इससे आप प्योर उनको कादियानी समझते हैं या उसके अलावा नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने ना अपने, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया कि मैंने अपने ना बयान में कहा है, ना मेरा कोई इस तरह का कोई आप रेफरेंस या कोई इस तरह का कोई हवाला कोई नहीं दिखा सकते। अगर हम ये इबारतें, लेट्स सपोज हम इसको वे ऑफ कर देते हैं, क्या इबारतें कौन सी? जैसे ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाली ये तमाम इबारतें किताबों से निकाल देते हैं, मतलब कि इससे क्या दीन पे क्या असर पड़ता है? अगर हम कहते हैं ठीक है जो वो जाने बुजुर्ग जाने अल्लाह जाने, यार ये चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं हैं, तो निकाल दें, सारी किताबें ख़त्म कर दें, सारी किताबें हमारी तरफ से ख़त्म कर दें। हम जब किताब, एक मिनट, हम किताब को मोतबर मान ही नहीं रहे, मुस्तरद मान ही नहीं रहे, तो इबारत निकालने का क्या मतलब हुआ? हम तो कहते हैं पूरी किताब ही हमारे नज़दीक किताब ही मुस्तरद नहीं है, ख़त्म होगी बात। ऐसे क्लियरली सर एक दफा भाई मैंने कहा हुआ है, आप मेरी बयानात आपने सुने नहीं है, मैंने कितनी मरतबा कहा है। मतलब इससे क्लियरली सर बात में क्या इससे बड़ी जिम्मा हो जाएंगे यार, वो बुजुर्ग जाने अल्लाह जाने। यार ये असल में ना आप बड़ा महदूद सवाल कर रहे हैं, ये सिर्फ ये एक किताब नहीं है, ये किताबें हैं। तो हम भी किताबें, और फिर एक मिनट, फिर जिस किताब के बारे में जो बंदा क्लेम करेगा ना कि देखिए इसमें ये चीज़ है, तो उस किताब को भी बैन करना होगा, उस किताब में से इबारत भी निकालनी होगी। उसूली तौर पे ऐसे होता नहीं है, उसूली तौर पे होता ये है कि जिस किताब के अंदर ऐसी चीज़ जो शरीयत से मुतसादिम है, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हो, उसूली तौर पे होता है कि फुट नोट पे लिखा जाता है कि ये बात कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। ये उसूल है, किताब के अंदर इबारत को साबित रखा जाता है ताकि आने वालों को भी पता चले कि ये किताब के अंदर थी और इस इबारत के ऊपर उलमा ने ये हाशिया राई की है। बीसियों इसके हवालाजात पेश किए जा सकते हैं कि कितनी ऐसी बातें, मसला हदीसें हैं, मसला इमाम साहब मिशकात हैं, साहब मिशकात में हदीस ले है बगैर किसी तबसरे के कि यह हदीस सही है, ज़ईफ़ है, मौजू है, मानगढ़, कुछ भी नहीं कहा, हदीस को जिक्र कर दिया। बाद में आने वालों ने उस पर तहकीक की और नीचे लिख दिया कि यह हदीस ज़ईफ़ है, या कहा कि यह हदीस मौजू है। इसी तरीके से तारीख़ की किताबों के हवाले से या सीरत की किताबों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो शरन दुरुस्त नहीं है, तो उसके ऊपर जो मुहक्किकीन है, रिसर्चर हैं, उन्होंने नीचे लिख दिया कि ये चीज़ जो है ना ये गलत है,
یا تو یہ سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، یا یہ ہے کہ یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے، محال ہے، ناممکن ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا صادر ہوا، نیچے حاشیہ لکھ دیا۔ تو اس طرح کی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں کے بارے میں اگر تو کوئی کتاب ثابت ہے اور اس پہلے کتاب ثابت ہے لیکن کتاب ثابت ہونے کے باوجود اس کے اندر جو عبارت ہے نا وہ غیر معتبر ہے، تو اس کے نیچے لکھ دے کہ یہ غیر معتبر ہے، یہ بات کسی نے ملا دی ہے، یہ الحاقی ہے یا غلط ہے، اس کے بارے میں جو لکھنا ہے جو بنتا ہے وہ لکھ دیں۔ اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے، کتابوں سے کانٹ چھانٹ کرنا یا کتابوں سے نکال دینا یہ مطلب کہ جو تصنیف کے اصول ہیں ان کے خلاف ہے۔ اس طرح مثلا حدیث، اب ایک حدیث موضوع ہے، موضوع کا مطلب ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں ہے، کسی نے اپنی طرف سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ملا دی ہے، تو آپ کہیں کہ یہ نکالو کتاب میں سے، حالانکہ کتاب ایک محدث نے لکھی ہے، محدث نے حدیثیں جمع کی ہیں، تو بھئی آپ نیچے یہ لکھنے کا اختیار رکھتے ہیں کہ یہ موضوع مان غلط ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف غلط منسوب ہے، نکالنے کا نہیں رکھتے۔ جن تین چار کتابوں کی بات تھی اس پہ یہ فٹ نوٹس موجود ہیں مطلب ریفرنس کے طور پہ؟ دیکھیں آپ کا نام کیا ہے؟ علی رضا۔ علی بھائی، بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو کتابیں چھپتی ہیں نا یہ اس اہتمام کے ساتھ نہیں چھپتی، ہمارے ہاں تو بعض ادارے قرآن پاک پبلش کرتے ہیں تو جو اہتمام چاہیے وہ نہیں کر پاتے، قرآن پاک کے والے سے بعض جگہ پہ جو ہے نا وہ کمپوزنگ کی اس میں مسٹیکس آ جاتی ہیں۔ سب سے اوپر جو کتاب قرآن پاک ہے، پھر اس کے بعد احادیث کی کتابیں ہیں، احادیث کی کتابوں کے بارے میں بھی بہت سارے مقامات پہ لوگ جو پبلشر ہیں وہ احتیاط نہیں کرتے، کتابت کی غلطیاں اور پتہ نہیں اس پہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ جو اصل ہمارا دین ہے وہ قرآن و سنت ہے، پھر اس کے بعد سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، تصوف کی یہ تو آخری درجے میں آتی ہیں، تو ان کو چھاپتے وقت اتنا اہتمام نہیں ہوتا، اس اہتمام کے ساتھ چھاپی نہیں جاتی۔ ایسے جب بس پبلشر یہ دیکھتا ہے کہ یہ کتاب چھاپوں گا تو لوگ خرید لیں گے اور میں نے جو پیسے انویسٹ کیے ہیں میرے ڈبل ٹرپل واپس آ جائیں، بس اتنا مقصود ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی تحقیق کرواتے ہیں کہ کسی عالم کو باقاعدہ ہائر کریں، اس کو مطلب پے کریں، پیسے دیں اس کو، باقاعدہ اس کا ٹائم لیں اور اس کو کہیں کہ اس کو پڑھیں اور اس کی تفتیش کریں، جو جو اس میں غلط ہیں وہ نکالیں، نہیں ایسا کرتے پبلشر کے پاس کتاب آتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ کئی پبلشر تو اتنے سہولت پسند ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ پرانی کوئی 50 سال سے کوئی کتاب چھپی ہے نا تو ظاہر اس کے حقوق نہیں ہوتے، کاپی رائٹ نہیں ہوتا، اسی کے ٹریسیں نکالتے ہیں، نکال کے چھاپ دیتے ہیں، ترجمہ کس نے کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اس طرح بھی جو نا وہ پبلشر کی غیر ذمہ دارانہ جو چیزیں وہ سامنے آئیں، یا بعض جگہ پہ آپ کا نام لکھ دیا کہ یہ علی رضا صاحب نے ترجمہ کیا ہے، کیونکہ 40-50 سال پرانا ترجمہ ہے، کس نے پوچھنا ہے، اس کا کوئی والی وارثی نہیں ہے، اس طرح ہوتا ہے، تو اہتمام نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ساری خرابی ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ تصوف کی کتابوں کی وہ مرتبہ نہیں ہے جو حدیث کی کتابوں کا ہے، جو فقہ کی کتابوں کا ہے، کیونکہ فقہ اور حدیث کی کتابوں سے تو ہم نے مسائل دین کے لینے ہیں، تصوف کی کتابوں سے اس طرح نہیں، تصوف کی کتابوں کو ہم نے جو ہے نا وہ پرکھنا ہے قرآن و سنت اور ہماری جو فقہ ہے اس کے مطابق، اگر وہ قرآن و سنت فقہ کے مطابق نہیں تو ہم ریجیکٹ کر دیں گے، ختم۔ بہت شکریہ مولانا آپ کا، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ جی آپ کا بھی شکریہ، آپ آئے اور آپ نے موقع دیا مجھے بیان کرنے کا، الحمدللہ انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے یہ پیغام لوگوں تک پہنچے میری بھی یہی کوشش تھی کہ یہ لوگوں کے ویورز کے کوسچنز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے آپ سے پوچھ کے اور ان کی صحیح جو ڈیفینیشن ہے وہ ان تک پہنچا دیں، تو اس کے لیے آپ کی محبتوں اور کاوشوں کا شکریہ۔ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔